GN स्टوरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं पर एक बूढ़ा मछेरा रहता था जिसका एक ही बेटा था। उसका नाम ज़ियाओ था। बूढ़े आदमी की बीवी बहुत अरसा हुआ वफ़ात पा चुकी थी। बूढ़ा और इसका बेटा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका गुज़र औक़ात का इन्हिसार इन मछलियों पर था जो वो रोज़ाना पकड़ते थे। एक रोज़ क्या हुआ कि वो दोनों बाप बेटा दरिया में जाल डाले बैठे थे। एकदम कोई बड़ी मछली इनके जाल में आ गई। वो बेहद खुश हुए, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो जाल बाहर ना निकाल सके। एक ही सूरत थी कि इस बड़ी मछली को टुकड़े टुकड़े करके निकाल दिया जाए। चुनाचा बूढ़े आदमी ने कुल्हाड़ी लाने के लिए अपने बेटे को घर भेजा। ज़ियाओ ने कुल्हाड़ी बहुत ढूंढी लेकिन तलाश न कर सका। खाली हाथ दरिया के किनारे वापस लौटा और कहने लगा, मैंने हर जगह कुल्हाड़ी तलाश की है लेकिन मैं नहीं ढूंढ सका। मुझे नहीं मालूम आपने उसे कहाँ रखा है। बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, अहमक लड़के, तुम कुल्हाड़ी भी तलाश करके नहीं ला सके। अब यहाँ आकर जाल पकड़ो और ख़बरदार जो मछली को कहीं हाथ से जाने दिया। ये कहकर बूढ़े ने जाल ज़ियाओ के हवाले किया और ख़ुद कुल्हाड़ी लेने घर की तरफ रवाना हो गया। ज़ियाओ के बाप के जाते ही मछली ने ज़ियाओ की मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि बराए मेहरबानी तुम मुझे बचा लो। मेरे बच्चे हैं जिनकी मुझे देखभाल करना है। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो सब तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी दरपेश हुई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ज़ियाओ ने दिल में सोचा कि बात तो ठीक है, इस मछली की ज़िंदगी बहुत कीमती है, क्यों ना मैं इसे जाने ही दूं। लेकिन मैं फिर अपने बाप से क्या कहूँगा। ज़ियाओ काफ़ी देर सोचता रहा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका कि क्या करे। मछली ने पूछा कि अब क्या मसला है। ज़ियाओ ने जवाब दिया, मैं वाकई तुम्हें जाने देना चाहता हूँ, लेकिन अपने बाप की सख्त मिजाज की वजह से ऐसा करने की खुद में जुर्रत नहीं कर पा रहा, और अगर मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करता तो भी खुद को कसूरवार समझूंगा। अब बताओ कि मैं क्या करूं। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा। तुम ऐसा कर सकते हो, सिर्फ अपने बाप के आने का इंतज़ार करो। उसकी वापसी पर मैं ज़ोर से जाल में हिलना शुरू कर दूंगी। तुम बहाना ये करना कि तुम जाल को थाम के नहीं रख सके और मुझे छोड़ देना। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें मारना पीटना चाहे तो तुम दरिया में छलांग लगा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगी। बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया। मछली ने उसे देखकर जोर से उछलना कूदना शुरू कर दिया। ज़ियाओ जाल पकड़े पकड़े चिल्लाया, मदद मदद, जल्दी आओ जल्दी, अब मैं ज़्यादा देर जाल नहीं थाम सकता। ये कहते हुए उसने जाल छोड़ दिया और मछली दरिया की गहराइयों में गायब हो गई। बूढ़े ने सारी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी थी। बेटे को जाल छोड़ते देखकर वो गुस्से से पागल हो गया और कुल्हाड़ी लेकर इसकी तरफ बढ़ा। ज़ियाओ खौफजदा होकर दरिया में कूद गया। ये जानते हुए कि ज़ियाओ मुसीबत में होगा, मछली सतह पर उभरी और उसे निगल गई। फिर वो काफ़ी देर तक तैरती रही और आखिरकार एक गहरे तालाब की तह में पहुंच गई। ज़ियाओ ने मछली के पेट में 7 दिन गुजारे। 7वें दिन इसने मछली से दरख्वास्त की कि मैं ज़मीन पर जाकर अपने जैसे इंसानों में रहना चाहता हूँ। मछली राज़ी हो गई और कहने लगी कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मेरा तुमसे वादा था कि आइंदा मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगी। आइंदा भी जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तालाब पर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें बचा लूंगी। फिर बड़ी मछली ने अपना सर पानी से निकाला और ज़ियाओ को किनारे पर उगल दिया। इर्द गिर्द देखने के बाद मालूम हुआ कि वो एक वसी सहरा में खड़ा है। इसने सोचा कि मेरे लिए यही बेहतर है कि दरिया के साथ साथ चलता जाऊं और इसी तरकीब से मैं किसी गांव में पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। सारा दिन वो सहरा में चलता रहा और आखिरकार नुखलिस्तान तक आ पहुंचा। ठंडे शफाफ पानी की एक नदी चट्टानों में से उबल रही थी और इसके गिर्द चमकदार सब्ज घास फैली हुई थी।
रंग बरंगे फूल महक रहे थे, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। इस नज़ारे को सराहते हुए ज़ियाओ ने दिल में सोचा कि अब यहाँ चंद लम्हे रुककर मुझे सस्ता लेना चाहिए। ये सोचकर वो सोने के लिए घास पर लेट गया। अभी वो ऊँघ ही रहा था कि उसने एक ऊंची आवाज़ सुनी, चकाका चकाका। इसने ऊपर देखा, 2 छोटे गिद्ध चट्टान पर बैठे थे और खौफ से एक बड़े सांप को देखकर आवाज़ें निकाल रहे थे, जो चट्टान के किसी सुराख से बाहर निकल रहा था। ज़ियाओ फौरन उठा। करीब पहुंचकर एक बड़े पत्थर से उसने सांप का सर कुचल दिया। गिद्ध के बच्चों ने जब सांप को मरते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि जिसने भी इस सांप को मारा है, हम उसे इस मेहरबानी का सिला देना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ियाओ ने चट्टान में रास्ता बनाया और उनके घोंसले तक जा पहुंचा। बच्चों ने अपने परों से उसके चेहरे को बहुत प्यार से सहलाया और शुक्रगुजारी से कहा, अगर तुमने सांप को ना मारा होता तो वो हमें खा लेता। अब हम अपने वालिदैन को बताएंगे और कहेंगे कि वो तुम्हें इसका अजर के तौर पर कुछ दें, और वो बस अब वापस आने ही वाले हैं। फिर बच्चों ने कहा, अगर तुम यहाँ इंतज़ार करोगे तो वो ये समझेंगे कि तुम यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए खड़े हो और वो तुम पर हमला कर देंगे। बेहतर ये है कि तुम हमारे परों के नीचे छुप जाओ। इस तरह कहते हुए ज़ियाओ को उन्होंने अपने परों के तले छुपा लिया। थोड़ी देर के बाद अचानक आसमान पर तारीकी छाने लगी, बादल इकट्ठे होने लगे और तेज़ आंधियाँ चलने लगीं। इनके ज़ोर से झाड़ियाँ ज़मीन पर बिछने लगीं और ज़र्र और रेत हवा में फैल गए। फिर 2 बड़े गिद्ध घने बादलों से नीचे उतरे। उन्होंने चट्टान के गिर्द 3 चक्कर लगाए और फिर अपने घोंसले के पास उतर पड़े। वो एक बड़ी सह उठाए हुए थे जो उन्होंने अपने बच्चों के सामने रख दी। आमतौर पर गिद्ध बच्चे फौरन शिकार पर झपट पड़ते थे, लेकिन अब वो चुपचाप खड़े अपने वालिदैन को गौर से देख रहे थे। बड़े गिद्ध को ये रवैया बहुत अजीब लगा और उन्होंने इस रवैये की वजह दरियाफ्त की। बच्चों ने एक आवाज़ में जवाब दिया, अगर आप किसी मेहरबान आदमी से मिलें तो इसके साथ आपका रवैया मेहरबानी का होगा या नफ़रत का। ये तो साफ जाहिर है कि हम मेहरबानी का रवैया अख्तियार करेंगे। गिद्ध वालिदैन ने जवाब दिया। बच्चों ने कहा, आज एक रहमदिल और मेहरबान शख्स आया था जिसने इस बड़े सांप को हलाक करके हमारी जान बचाई। फिर इनमें से एक ने ज़मीन पर पड़े हुए मुर्दा सांप की तरफ इशारा किया। मामले की तह तक पहुंचते हुए बड़े परिंदों ने फौरन पूछा कि ये कौन शख्स है और इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर एक परिंदे ने ज़ियाओ को अपने परों तले से निकाला और कहा, यही वो रहमदिल शख्स है जिसने हमारी जानें बचाईं। दोनों बड़े गिद्धों ने बच्चों की तरफ देखा और ज़ियाओ को खुशामदीद कहा। फिर उन्होंने ज़ियाओ को बताया कि गुज़िश्ता बहुत सारे सालों से हम अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सके क्योंकि ये सांप हर बार उन्हें खा लेता था। अब तुमने हमें हमेशा के लिए इस खौफ से निजात दिला दी। फिर उन्होंने ज़ियाओ के चेहरे को परों से सहलाते हुए कहा, हम तुम्हें इसका सिला ज़रूर देंगे। अगर तुम किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसे हासिल करने के लिए तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ज़ियाओ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फ़िलहाल तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर गिद्धों में से एक ने अपना एक पर ज़ियाओ को दिया कि अगर मुस्तकबिल में कभी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो इस पर को आग लगा देना, हम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। ज़ियाओ ने वो पर ले लिया और चट्टान से नीचे उतरने लगा, लेकिन एक गिद्ध ने ज़ियाओ से कहा, तुम मेरी पुश्त पर बैठ जाओ, और फिर इसने तीर की तरह सीधा उतरते हुए ज़ियाओ को एक हमवार ज़मीन के टुकड़े पर उतार दिया। ज़ियाओ अपने रास्ते पर चलने लगा और एक दिन के सफ़र के बाद पहाड़ों के दामन में पहुंच गया। यहाँ इसने एक शिकारी को एक लोमड़ी का निशाना बांधते हुए देखा, जो अफरा तफरी में छुपने की कोई जगह ना पाकर इधर उधर भागती फिर रही थी। ज़ियाओ ने सोचा, इस लोमड़ी के बच्चे भी ज़रूर होंगे, और अगर ये मारी गई तो वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। जैसे ही शिकारी इस पर गोली चलाने लगा, ज़ियाओ भागकर सामने आकर चिल्लाया, चाचा इसको जाने दो,
اگر تم نے اس کو مار دیا تو اس کے بچے کیا کریں گے؟ اس کی یہ درخواست سن کر شکاری نے بندوق نیچی کر لی اور چلا گیا۔ لومڑی نے ضیاء کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں تمہاری اس قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تم بے حد اچھے ہو۔ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ ضیاء نے کہا، اس وقت مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لومڑی نے کہا، ٹھیک ہے، اب نہ صحیح، جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو اس پہاڑ کے دامن میں آ کر آگ جلا دینا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں جہاں بھی ہوئی تمہاری مدد کو ضرور پہنچوں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چل دی۔ ضیاء پھر اپنے راستے پر چلنے لگا اور ایک دن کے سفر کے بعد ایک دوسرے بڑے قصبے میں پہنچا۔ وہاں بہت چہل پہل تھی اور لوگوں کے ہجوم سڑکوں پر چل رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تجسس ہوا اور اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، یہ سب پھانسی گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ ضیاء نے حیرت سے پوچھا، یہ پھانسی گراؤنڈ کیا ہے؟ بوڑھے آدمی نے تفصیل سے بتایا، پھانسی گراؤنڈ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں، اور کہنے لگا آج بھی وہاں ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی ہے اور یہ سب لوگ اسی منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اس نوجوان آدمی کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ تم نے سوال اچھا کیا ہے میرے بچے، بوڑھے آدمی نے جواب دیا، حقیقتاً اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بس وہ شادی کی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ضیاء نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، شادی کی شرائط وہ کیا ہیں؟ اصل میں اس شہر کے بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی ہے جس کے پاس جادو کا شیشہ ہے، جسے وہ تمام دنیا، زمین اور آسمان دیکھ سکتی ہے۔ بہت سے نوجوان اس سے شادی کے لیے درخواست لے کر آئے لیکن بالکل کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ شہزادی کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ شادی کا امیدوار اپنے چھپنے کے لیے کوئی جگہ 3 دن میں تلاش کرے۔ تیسرے دن شہزادی اپنے شیشے میں اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسے پکڑ کر پھانسی دے دی جائے گی۔ بہت سے لوگ اس شرط کو ہار کر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں اور یہ نوجوان بھی اسی وجہ سے مارا جائے گا۔ ضیاء نے کہانی سن کر سوچا کہ یہ تو بڑی ظالمانہ شرط ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس شرط کو ختم ہونا چاہیے، ورنہ نامعلوم کتنے اور نوجوان اس ظالم شرط کی بھیڑ چڑھ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ بادشاہ کے محل کے گیٹ تک جا پہنچا اور محافظ سے کہنے لگا کہ میں تمہاری شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اسے آگاہ کرو تاکہ وہ مجھے اپنی شرط بتائے۔ محافظ نے شہزادی کو جا کر بتایا تو اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم اس نوجوان سے کہو کہ وہ اپنے چھپنے کے لیے کوئی جگہ 3 دن کے اندر اندر تلاش کر لے۔ تیسرے روز میں اسے اپنے شیشے میں تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ محافظ نے ضیاء کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے، مجھے مدد حاصل کرنے کے لیے اس بڑی مچھلی کی طرف جانا چاہیے۔ وہ بغیر رکے 3 دن تک دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا، یہاں تک کہ اس گہرے تالاب تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی میں جھانکا اور ایک دم بڑی مچھلی پانی سے باہر آ گئی۔ ضیاء سے پوچھنے لگی کہ دوست بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ضیاء نے کہا، برائے مہربانی تم مجھے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دو، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی مجھے تلاش نہ کر سکے اور اس طرح میں دوسرے بہت سے نوجوانوں کی جانیں بچا سکوں، لیکن اگر اس نے مجھے تلاش کر لیا تو وہ لوگ مجھے قتل کروا دیں گے۔ مچھلی نے جواب دیا، میں یقینی طور پر تمہاری مدد کروں گی، اور یہ کہتے ہوئے اس نے ضیاء کو نگل لیا اور پھر پانی میں غوطہ لگا کر گہرائیوں میں گم ہو گئی۔ پھر اس نے چھوٹی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ارد گرد تیر کر پانی میں کیچڑ اچھال لیں اور پانی گندا کر دیں۔ ذرا سی دیر میں تالاب کا پانی اس قدر گدلا ہو گیا کہ سورج کی کرنیں اس میں سے گزر بھی نہیں سکتی تھیں۔ مقررہ وقت پر شہزادی محل کے گیٹ کے مینار پر چڑھی۔ پہلے اس نے اپنے شیشے میں ضیاء کو پہاڑوں، سبزہ زاروں اور صحراؤں میں تلاش کیا۔ پھر اس نے بادلوں کے درمیان اسے تلاش کرنا چاہا،
لیکن وہ ضیاء کو کہیں تلاش نہ کر پائی۔ اس نے دریاؤں اور جھیلوں کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا اور آخرکار اس کو واضح طور پر نظر آ گیا کہ ضیاء کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ دریا کی سطح کے نزدیک بہت سی مچھلیاں کیچڑ اچھال اچھال کر پانی گندا کر رہی تھیں، اور ایک گہرے تالاب کی تہہ میں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ضیاء گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شہزادی نے اعلان کر دیا کہ وہ ضیاء کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ پھر اس نے درباری ملازموں کو بتایا کہ دریا کے ساتھ ساتھ 3 دن کی مسافت پر ایک گہرا تالاب ہے جس میں ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ یہ نوجوان اسی مچھلی کے پیٹ میں سو رہا ہے۔ تمہیں اسے تلاش کرنے میں کچھ مشکل کا سامنا ہوگا کیونکہ پانی بے حد گندا ہے۔ چنانچہ پہلے مچھلیوں کو ادھر ادھر ہو جانے دینا اور انتظار کرنا کہ پانی صاف ہو جائے۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ درباری ملازموں نے بہت سے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور 3 دن کی مسافت کے بعد وہ تالاب کے کنارے پہنچ گئے۔ پہلے انہوں نے شہزادی کی ہدایت کے مطابق مچھلیوں کو پرے جانے دیا۔ جب پانی صاف ہو گیا تو گہرے تالاب میں انہوں نے بڑی مچھلی کو دیکھا۔ فوری طور پر سپاہیوں نے اپنے جال پانی میں ڈال دیے اور ایسا کرتے ہوئے چلا کر کہا، نوجوان، ہماری شہزادی نے تمہیں تلاش کر لیا ہے۔ اب تم اپنی قسمت کا سامنا کرنے کے لیے باہر آ جاؤ۔ ضیاء نے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے سوچا کہ اب میں اپنے کیے سے پھر نہیں سکتا۔ پھر اس نے مچھلی سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، تم مجھے صدا پر لے چلو۔ مچھلی نے کنارے پر لا کر اس کو اگل دیا۔ درباری ملازم اور سپاہی ضیاء کو شہزادی کے پاس لے گئے۔ بہت سے نوجوان جو اس سے پہلے یہ شرط ہار کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، انہوں نے چھپنے کے لیے صحرا اور پہاڑ منتخب کیے تھے اور بہت آسانی سے تلاش کر لیے گئے تھے۔ ابھی تک کسی نے مچھلی کے پیٹ میں چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ایک انوکھی بات تھی۔ چنانچہ جب شہزادی ضیاء کے قتل کا حکم سنانے لگی کہ بادشاہ نے اسے روکا اور کہا، ذرا صبر کرو میری بیٹی، اگر تمہیں اپنے باپ کی خواہشات کا احترام ہے تو اس نوجوان کو ابھی قتل نہ کراؤ، اسے چھپنے کا ایک موقع اور دو۔ چنانچہ شہزادی نے اپنے باپ کی بات مان لی اور ضیاء سے کہا، میں تمہیں ایک بار پھر چھپنے کا موقع دیتی ہوں۔ ضیاء نے سوچا کہ اب میں کہاں چھپوں گا؟ پھر اسے خیال آیا، اب بڑے گدھ کی طرف چلتا ہوں۔ چنانچہ صحرا میں پہنچ کر اس نے گدھ کا دیا ہوا پر جلا دیا۔ ذرا سی دیر میں گہرے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی اور سارا آسمان سیاہ ہو گیا۔ پھر بڑا گدھ بادلوں میں سے اتر کر ضیاء کے قدموں میں آ بیٹھا اور پوچھنے لگا، اے دوست، کس پریشانی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ضیاء نے اس کو شہزادی والا تمام قصہ بتا دیا اور کہا کہ میں کسی محفوظ جگہ پر چھپنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے ضیاء کو اپنی پشت پر بیٹھنے کا کہا اور تنبیہ کی کہ تم نیچے جھانک کر نہیں دیکھنا ورنہ چکرا کر نیچے گر جاؤ گے۔ ضیاء گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور گدھ ایک دم بادلوں کے اوپر اڑنے لگا۔ 3 دن کے بعد شہزادی نے اپنا شیشہ نکالا اور تمام سمتوں میں تلاش کرنے لگی۔ دریاؤں اور جھیلوں کی تہہ میں ڈھونڈ لیا مگر ضیاء کا پتہ معلوم نہ ہوا۔ آخر اس نے اسے آسمان پر تلاش کرنے کی ٹھانی اور اب کی بار اس نے ضیاء کو ایک بڑے گدھ کی پشت پر بیٹھے دیکھ لیا۔ شہزادی نے اپنے درباری ملازموں کو بتایا کہ میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، لیکن اب کی بار اسے پکڑنا بے حد مشکل ہے کیونکہ وہ ایک بڑے گدھ پر سوار بادلوں سے اوپر اڑ رہا ہے۔ کوئی گولی نہ کوئی آواز اس تک پہنچ سکتی ہے۔ شہزادی کہہ رہی تھی کہ میں نے اکثر غور کیا ہے کہ لمبی پرواز کے بعد گدھ نیچے اتر کر ایک مخصوص تالاب سے پانی پینا پسند کرتے ہیں۔ تم لوگ اسی تالاب پر چلے جاؤ اور ارد گرد جھاڑیوں میں چھپ جاؤ۔ جب گدھ نیچے اترے تو اس وقت بھاگ کر پرندے کو اڑا دینا اور یوں اس نوجوان کو گرفتار کر لانا۔ درباری ملازموں نے بہت سے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس مخصوص تالاب کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔
حکم کے مطابق تمام سپاہی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں مستقل اڑنے کے بعد بڑے گدھ کو بہت پیاس محسوس ہوئی، چنانچہ وہ پانی پینے کے لیے تالاب پر اترا۔ جیسے ہی ضیاؤ گدھ کی پیٹھ سے اترا، سپاہی اور درباری اس کی طرف آن دوڑے۔ ان آوازوں کو سن کر گدھ تو اڑ گیا اور ضیاؤ کو گرفتار کر کے شہزادی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ شہزادی اس کے قتل کا حکم دینے ہی والی تھی کہ ملکہ نے اسے روک کر کہا، اگر تمہیں اپنی ماں کی خواہش کا احترام ہے تو ضیاؤ کو چھپنے کا ایک موقع اور دو۔ مثل مشہور ہے کہ تیسری بار خوش قسمتی کا نشان سمجھی جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو ایک بار پھر چھپنے کا موقع دو۔ شہزادی نے اپنی ماں کا احترام کرتے ہوئے اس نے ضیاؤ کو ایک موقع اور دینے کا فیصلہ کیا، اور شہزادی ضیاؤ سے کہنے لگی، آخری بار چھپنے کا موقع دیتی ہوں، اور یہ موقع میری ماں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اگر اب کی بار بھی تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہارا خاتمہ یقینی ہے، لیکن اگر تمہیں ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ضیاؤ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس بار وہ پکڑا گیا تو بچ نہیں سکے گا۔ اب وہ کیا کرے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اسے لومڑی کے پاس مدد لینے کے لیے جانا چاہیے۔ ایک دن لگاتار چلنے کے بعد وہ اسی پہاڑی کے دامن میں جا پہنچا۔ اس نے چند پتے اکٹھے کر کے اس نے ان کو آگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں دھواں دیکھ کر لومڑی بھاگتی ہوئی پہنچی اور ضیاؤ سے پوچھا کہ دوست کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ضیاؤ نے لومڑی کو شروع سے لے کر شہزادی کی تمام کہانی بتا دی اور اپنی جان بچانے کی درخواست کی۔ لومڑی نے کہا، یہ تو بہت آسان بات ہے، پہلی بار ہی تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ لومڑی نے یہ کہہ کر زمین کھودنا شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ضیاؤ کو وہاں اس کا انتظار کرتے ہوئے 2 دن گزر گئے۔ ضیاؤ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اب شہزادی مینار پر جا کر کھڑی ہوگی اور اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے گا۔ عین اسی وقت لومڑی نے سوراخ سے باہر جھانکا اور کہا، فوراً اندر کود آؤ، میں نے ٹاور گیٹ تک ایک سرنگ کھود دی ہے، تم سرنگ کے آخر تک جاؤ اور وہاں انتظار کرو، شہزادی تمہیں کبھی تلاش نہیں کر سکے گی اور اسے تم سے شادی کرنا ہی پڑے گی، تم وہیں رکے رہنا۔ جب شہزادی ٹاور گیٹ سے اتر کر اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس سے گزرے گی، تم اپنے سر سے سرنگ کی چھت پھاڑ کر اوپر چلے جانا اور شہزادی تک پہنچ جانا۔ اب تم جلدی کرو، میں تمہیں اچھی قسمت کی دعا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی واپس پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ ضیاؤ نے جلدی سے سرنگ میں اتر کر آخر اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ شہزادی پہلے ہی اپنے ٹاور گیٹ کو بلند کر چکی تھی اور اپنا شیشہ تھام کر پہاڑوں، وادیوں، سبزہ زاروں میں اس کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اس نے دریاؤں، پہاڑوں اور آسمانوں کو کھنگال ڈالا، لیکن ضیاؤ کا کہیں پتہ نہ چلا اور نہ کوئی نشان مل سکا۔ اس وقت وہ گیٹ ٹاور کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ شہزادی نے کبھی ایک خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین دیکھ لے۔ بالکل مایوس ہو کر اس نے اپنی تلاش چھوڑ دی اور گیٹ ٹاور سے نیچے اتر آئی۔ اس نے سوچا، نوجوان تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ، میں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ سن کر ضیاؤ نے اپنے سر کے دباؤ سے زمین کی سطح پھاڑی اور باہر نکل کر شہزادی کا بازو تھام لیا۔ بادشاہ نے ضیاؤ کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تمام درباریوں کو اکٹھے کیا اور ضیاؤ کے لیے شادی کی بہترین دعوت کا بندوبست کیا۔ لیکن شادی کی رسم سے ذرا دیر پہلے ضیاؤ نے تمام درباریوں اور شاہی مہمانوں کی موجودگی میں کہا، عالم پناہ، آپ کا بے حد شکریہ، میں اس خوش نصیبی کا اہل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ایک مچھیرے کا بیٹا ہوں۔ میں نے یہ صرف اس ظالمانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو ایک نظر دیکھا، بادشاہ اور ملکہ کے سامنے جھکا
اور محل سے باہر چل دیا۔ ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ شہزادی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنا جادو کا شیشہ نکالا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔